الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله العظيم. السلام علیکم. آج 25 نومبر 2023 عیسوی 10 جمادی الاول 1445 ہجری دن ہفتہ بعد نماز عصر منعقد کی جا رہی ہے تاریخ اسلام کی 1024ویں نشست. عنوان ہے امت کی ترقی علمی ترقی کے بغیر ممکن نہیں. مخاطب کریں گے سید علی جناب سید سلطان محی الدین صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں سید علی جناب سید سلطان محی الدین صاحب سے وہ ڈائس پر آئے اور ہمیں مخاطب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تخفوا ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. ذمہ داران مسجد عالیہ اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے انسان کو اس سرزمین پر اشرف المخلوقات کی حیثیت سے پیدا فرمایا. تمام تعریف اور توصیف اسی کے لیے ہے جس نے انسان کو اس سرزمین پر زندگی گزارنے کے لیے وسائل زندگی عطا فرمائے. تمام تعریف اور توصیف اسی کے لیے ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل کی. ہزاروں درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً
خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر اور تمام بزرگان دین پر۔ سامعین محترم، جیسا کہ ابھی آپ نے عنوان سماعت فرمایا، تعلیمی ترقی کے بغیر امت کی ترقی ممکن نہیں۔ یہ جو عنوان کا انتخاب کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر دور کے اندر قوت اور طاقت کی کوئی نہ کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ کہیں حکومت طاقتور ہوتی ہے، کہیں فوج طاقتور ہوتی ہے، کہیں عوام کی پرسنالٹیز اور شخصیتیں طاقتور ہوا کرتی ہیں، اور کہیں روپیے اور پیسوں کا چلن طاقتور ہوا کرتا ہے۔ ان مختلف چیزوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر اپنے پاور کا استعمال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس امت مسلمہ کا میں اور آپ حصہ ہیں، اور اس امت کی ترقی کا راز کس کے اندر پوشیدہ ہے، یہ بہت اہم ترین سوال ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں دوسروں کی ترقی کے لیے پیسہ مفید ہو سکتا ہے، کہیں ٹیکنالوجی ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے، کہیں حکومت ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے، کہیں اور چیزیں یعنی مزل پاور، منی پاور، پولیٹیکل پاور، اس طرح کے مختلف پاورز کا جو ہے استعمال دنیا کے اندر عام طور پر یہ مشہور ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ کیا انہی چیزوں کے ذریعے سے امت بھی ترقی کرے گی؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ اگر اس پر آپ غور کر کے دیکھیں تو پوری تاریخ انسانی کے اندر خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں اگر ہم پڑھتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں بھی وہ نہیں جو مختلف کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں، بلکہ وہ جو قرآن مجید کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہود علیہ السلام کے بارے میں، صالح علیہ السلام کے بارے میں، ان لوگوں کے تذکرے جو آئے ہیں، تاریخ اسلام کی بڑی اہم حقیقت ہے یہ۔ اور وہ جو اتھینٹک یعنی معلومات ہے، وہ جو نالج ہے، وہ جو علم ہے، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ انسانوں کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے دیے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے زیادہ اتھینٹک علم کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جتنے انسان جتنی کتابیں لکھے، جتنی نالج دنیا کے اندر پیش کرے، اس کے اندر سب سے زیادہ اونچا مقام، اگر چوٹی کا مقام ہم کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ اللہ کے کلام کو دے سکتے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ معتبر، اس سے زیادہ اتھینٹک، اس سے زیادہ یعنی جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں، آنکھ بند کر کے جس کے پیچھے ہم چل سکتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے دوسرا حصہ وہ ہے جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بشری نہیں تھے، ایک انسانی نہیں تھے، آپ اللہ کے رسول بھی تھے۔ اور اللہ کے رسول ہونے کے لیے کوئی آدمی محنت کر کے، کوشش کر کے، علم کے ذخائر جمع کر کے رسول نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا۔ نبی اور رسول بننے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن چاہیے، اللہ کا انتخاب چاہیے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا، مصطفیٰ کا لفظ استعمال کیا، آپ کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہ جو سلیکشن جو ہوتا ہے، وہ سلیکشن کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اگر کسی کا سلیکشن ہو تو اس سے اچھے بندے کا تصور، اس سے اونچا مقام کسی اور کا ممکن نہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخصیت کے بارے میں جو بات مشرکین مکہ یا ان کے اطراف کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ان پڑھ آدمی ہے، اس کو جانتا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، حتیٰ کہ بات بالکل 100% صحیح ہے۔ قرآن مجید بھی اس کا جو ہے یعنی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امیوں میں سے تھے، یعنی ان پڑھ لوگوں میں سے تھے، جہاں کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اب اس سے ایک اور چیز نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی کے بعد فوری کیا ہوا؟ جبرائیل امین آئے، آپ نے کہا کہ پڑھو، انہوں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پڑھو، پڑھا لکھا نہیں ہوں، پڑھو، پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد یہ جو انسانوں کو یہ ایشورنس دلایا گیا کہ ایک ان پڑھ آدمی اب جو بات کرے گا وہ بات اس کی اپنی نہیں ہوگی بلکہ خدا کی طرف سے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا
بلکہ جو کچھ بھی اس پر وحی کی جاتی ہے اسی کے مطابق بات کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں علم نہیں تھا، فنون نہیں تھے، اشعار نہیں تھے، بڑے بڑے شعراء موجود تھے مکے کے اندر، اور شعراء کے تو بڑے بڑے کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے، اور جس سے بعد جو سب سے بہترین شعر ہوتا وہ خانہ کعبہ میں لا کے لٹکا دیا جاتا تھا۔ اب کوئی شخص اگر اس پر برتری حاصل کرنا چاہے تو اس سے اچھا شعر پیش کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ العصر نازل ہوئی تو سورۃ عصر کو جب جا کر کے آپ نے پیش کیا، جب لگا دیا، تو مکے کا دستور یہ تھا کہ اس جو چیز پیش کی گئی ہے اگر اس سے اچھی چیز پیش کر سکتے تو پیش کرے، نہیں تو اس کے سامنے سجدہ کرے۔ بڑے بڑے اس وقت کے جو شعراء تھے انہوں نے کہا کہ ما ھذا بشر، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے، اتنے کم الفاظ میں اتنا بڑا مضمون بیان کرنا یہ انسانی بس کی بات تو نہیں ہے۔ گویا کہ یہاں سے علم کی ترقی، علم کا عروج اور علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رائج الوقت جو علوم و فنون ہوتے ہیں اس سے آگے کی بات اگر کرنا، اس سے اچھی بات کرنا، اس سے بہتر بات کرنا، یہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو پیش کیا کہ اس وقت کے بڑے بڑے شعراء جو بہت بڑی بڑی باتوں کو، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا فن ان کا تھا، ان کا آرٹ تھا، یہ اس کے اندر اسپیشلائزیشن تھا ان کا یہ، اور آج بھی ان کی اشعار اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو غیر معمولی قسم کے اشعار ان کے اندر ہیں، لیکن اس کو ٹکر دینے کے لیے اس سے بڑا کلام، اس سے اونچا مقام۔ تو پتہ چلا کہ جب کسی چیز کے اوپر ڈومینیشن ہوتا ہے، کسی کے اوپر مقام حاصل کرتا ہے اور لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس وقت ایکسیپٹ کرتے ہیں جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اس سے آگے کی بات کریں۔ معلومات آپ کے پاس بہت کچھ ہوں گی، اگر وہی معلومات اگر آ کے میں پھر اگر آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں، اتنا بڑا پھر پروگرام کر کے ساری چیزیں کر کے وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں آپ وہ سب چیز جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیز ہو جو اس سے آگے کی چیز ہو، جس کے بارے میں آپ لوگ نہ جانتے ہو یا جاننے کے باوجود بھی اس پر کبھی توجہ نہ دی ہو، غور نہ کیا ہو اس پہلو پر، وہ چیز انسانوں کے سامنے آئے، اور یہیں سے جو ہے انسان کی امت کی ترقی ہوتی ہے۔ امت کی ترقی کا راز یہ ہے۔ اب ایک بات دیکھیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اس وقت علوم و فنون کا اس وقت ایک بڑا سمندر ہے، اس سمندر کے اندر میں اب ہم کو جو کرنے کا کام یہ ہے کہ ایسے علوم و فنون پر ایک کڑی نگاہ ڈالے، ایک طائرانہ نگاہ ڈالے، ایک تنقیدی نگاہ ڈالے، اور اس کے ایک ایک چیز پہلو پر غور کر کے دیکھے، اس کے اوپر ریسرچ کرے، اور اس کے بعد اس پہلو سے غور کرے کیا یہ علوم و فنون انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان ترقی کر سکتا ہے، یا صرف علم کے نام پر جو ہے ایک ذخیرہ جمع تو کر سکتا ہے لیکن انسان کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں اس کا علم اس کے پاس نہ ہو، جس کی وجہ سے ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایک شخصیت کا ارتقاء ہوتا ہے، ایک سماج کی تشکیل ہوتی ہے، ایک ملک جو ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، ایک ایک فرد کو تیار کیا۔ وہ افراد جب میدان میں اترے تو اس وقت کے رائج الوقت جو لوگ تھے ان سے آگے کی بات انہوں نے کہی۔ مثال کے طور پر آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے کچھ لوگ آئے، آپ سے ملاقات کی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معلم بھیجیے تاکہ اسلام کے بارے میں صحیح معلومات ہم تک پہنچا سکیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے اگر ہم میں سے کسی کو اگر بلایا جاتا ہو کہ بھئی آپ جائیے فلاں علاقے کے اندر اور وہاں پر اسلام کا صحیح پیغام آپ پیش کیجئے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے ارے بھائی میں ابھی قرآن پورا نہیں پڑھا، میں حدیث بھی پورا نہیں پڑھا، میں ابھی میرے پاس اتنی نالج نہیں ہے، اب میں کیا کروں گا؟ ایک جنرل بات ہے، بہت سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے معلم مقرر کیا، آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت پورا قرآن مجید نازل ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود تھی؟ نہیں تھی۔ یہ جو ہمارے پاس مختلف تفاسیر ہے، تفاسیر کا ذخیرہ تھا ان کے پاس، جب قرآن مکمل نہیں ہوا تو تفاسیر کہاں سے شروع ہو سکتا؟
اس کے بعد اس کے جو جتنی شاخیں نکلی ہیں، جتنے علوم و فنون اس کے ذریعے سے وجود میں آئے تھے، یہ سارے کیا موجود تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا چیز تھی جو لے کر کے گئے تھے وہاں پر؟ وہ جو تھوڑا بہت قرآن مجید جو نازل ہو گیا تھا، وہ علم کا یہ معیار تھا، یہ مقام تھا کہ مدینے کے لوگوں کے اندر انہوں نے صرف 2 سال کے اندر 72 ایسے جیالوں کو، 72 ایسے ممبرز کو تیار کر کے لے کر آئے کہ انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ پہ بیعت کی، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہمارے آبرو سب آپ کے ہاتھ میں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، بلکہ نہیں، اے اللہ کے رسول آپ سمندر میں اترنے کے، تم سمندر میں اتر جائیں گے۔ ہم اپنی جانوں کی قربانی مانگے تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا مال مانگے تو ہم اپنی مال دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ 72 آدمی کو تیار کرنا، ذرا ہم اپنی زندگیوں کا، عمر کا ہمارا اندازہ کیجئے کہ ہماری اپنی زندگی میں ایک بندے کا نام اپنے خود مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود سوچئے، کیا اس طریقے سے کسی ایک بندے کو ہم تیار کر سکیں اپنی پوری زندگی کے اندر؟ تو ایک آدمی 2 سال کے اندر 72 آدمی کو لا سکتا ہے، جس کے سامنے نہ قرآن کا ذخیرہ، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، اس کے باوجود اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ ساری چیزیں علوم و فنون ہونے کے باوجود ہم ایک آدمی کو بھی تیار نہیں کر سکے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ پہ آج ہم انشاءاللہ غور کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم ہی اصل میں طاقت ہے۔ اصل طاقت، اصل پاور کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، جاؤ منصب نہیں ہے، خاندان اور قبیلہ نہیں ہے۔ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں۔ فخر کرنے کی بات تو یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے درمیان آپ ایسی کوئی بات کر سکیں، ایسا کوئی پیغام انسانیت کو دے سکے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، اس سے اونچی بات آپ کر سکے۔ یہ علم ہے۔ علم حکمت ہے جس کا سکہ چلتا ہے، انسان کو لائق اطاعت بتاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پہ۔ آپ جو ہے بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے اسکالرز کو آپ نے دیکھا ہوگا، جس کو ابھی تک خدا ہی نہیں ملا، خدا ہے نہیں، اس کے اوپر ہی ڈاؤٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ علم کا ذخیرہ کس کام کا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے پاس کوئی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی، کوئی مدرسے کو نہیں گئے تھے، لیکن اللہ کو تو پہچانتے تھے۔ اگر جو اللہ کو نہ، جس نے خالق کو نہ پہچانے، جو اپنے رب کو نہ پہچانے، جس نے اس کو پیدا کیا اس کو نہ پہچانے، اس سے زیادہ بھونڈا علم کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی علم جو ہے کہ ذخیرہ، علم کی کتابیں اصل مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس حقیقت تک پہنچنا اور اس کو طاقتور بنانا۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ یہ علم کیا کرتا ہے؟ دنیا کے اندر عزت کا مقام بناتا ہے۔ عزت آدمی کی علم سے ہوتی ہے، پیسوں سے نہیں ہوتی۔ یعنی آپ سے اگر کوئی شخص مشورہ کرنے کے لیے آئے اور آپ اس کے سارے چیزوں کو دیکھ کر کے ایک ڈھنگ کا مشورہ اگر آپ دے دیتے ہیں، تو زندگی بھر آپ کی ممنون و مشکور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سب لوگ جو ہاں کریں وہ بھی اگر ہاں پڑیں تو کوئی خاص بات نہیں۔ پھر اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایک آدمی کے نیک بننے کا اور ایک آدمی کا عزت دار بننے کا اور اس کے نتیجے میں آخرت میں کامیاب ہونے کا وہ علم اگر کسی کو مل جائے، اس سے بڑا آدمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مامون رشید کے زمانے میں غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، مجھے ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے جب وہاں تدریس کا کام شروع کیا، علم کو جب پھیلا رہے تھے، اور وہاں پر ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے روزانہ آ کے ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو مامون رشید نے یہ بات کہی کہ میرے شہزادوں کو بھی، یعنی جو میرے گھر کے جو بچے ہیں ان کو بھی آپ تعلیم دیجیے۔ تو امام مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھیجا دیجیے، میں دے دیتا ہوں تعلیم۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ذرا ہمارے محل میں آ کے پڑھائیے۔ امام مالک نے کہا کہ میں نہیں پڑھا سکتا، کسی کو علم کی ضرورت ہے تو میرے پاس آنا پڑے گا، میں محل میں نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر کم سے کم محل میں نہیں آ سکتے، تو کم سے کم اتنا کیجئے کہ عام لوگوں کے ساتھ میرے بچوں کو مت بٹھائیے، شہزادہ کو مت بٹھائیے، ان کو تھوڑا سا الگ بٹھا کر کے پڑھائیے۔ امام مالک نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے تو پڑھیے، نہیں تو جائیے۔
یعنی ایک وقت کا حکمراں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، حکومت ہے، شہرت ہے، ساری چیزیں، لیکن جس کے پاس علم ہے اس کی طاقت کا اندازہ کیجیے۔ طاقت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے پاس بھیج رہا ہے۔ آج ہمارے پاس کسی عالم کے پاس ہم اس حیثیت سے بھیجتے ہیں، کسی مفتی کے پاس ہم اس حیثیت سے بھیجتے ہیں، کیوں نہیں بھیجتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ رائج الوقت ضرورتوں کے مطابق جو علم کی ضرورت ہے، وہ علم اگر ہوتا تو شہزادوں کو بھی آنا پڑتا ہے یہاں پر۔ اگر آپ وہ علم نہیں دے پا رہے تو عام لوگ بھی بڑی مشکل سے جائیں گے، اس لیے کہ اب اس سے اچھی تو تعلیم جو ہے آپ کو آکسفورڈ میں مل رہی ہے اور فلاں مل رہی ہے، تو یہاں جا کے کیا کریں گے بھی آپ؟ لیکن وہاں جا کر کے دہریہ بن رہا آدمی، وہاں جا کے خدا سے بیزاری ہو رہی ہے، دین سے بیزاری ہو رہی ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن سکہ رائج الوقت ہے، تو اب سکہ رائج الوقت اگر آپ کا علم اگر ہو جائے، قرآن کا علم اور حدیث کا علم، اس حیثیت سے دنیا کے سامنے آپ پیش کر سکیں جس سے انسانوں کے مسائل حل ہوں۔ اگر قرآن آج کے مسائل کا حل اگر نہیں دے سک رہا ہے، یا قرآن کے ذریعے سے اگر کوئی مسئلے کا حل ہم نہیں پیش کر سک رہے، یہ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ قصور حدیث کا نہیں ہے، یہ قصور میرے اور آپ کا ہے۔ میں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر اس بات کی کوشش ہی نہیں کی کہ قرآن کو بھی اس حیثیت سے پڑھوں کہ آج کے حالات میں جو جن مسائل سے انسانیت جوجھ رہی ہے، ان مسائل کا حل میرے پاس کیا ہے، قرآن کیا حل دیتا ہے۔ کیا ابھی ہم نے ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا ہے تو پھر اس کے بارے میں وہ بات کس حد تک غلط ہو سکتی ہے، جبکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کمثل یحمل اسفارا، کہ اس کے مطابق کہ جس گدھے کے اوپر جو ہے کتابوں کے بنڈل راٹ دیے گئے، کتابوں کا بنڈل رکھا ہوا ہے پورا، اس کے پیٹھ پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، لیکن یحمل اسفارا کہ وہ جو ہے گدھے کے بس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کتابیں اگر کسی گدھے کے اوپر رکھنے کی وجہ سے گدھا کوئی بہت بڑا علم والا نہیں بن جاتا انہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، اللہ کی کتاب تھی، لیکن وہ اسی طریقے سے تھی جس طریقے سے گدھے کے اوپر جو ہے اس کی کتابیں لاد دی گئی۔ اگر یہی حال اگر ہمارا بھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ علم سے محرومی، جیسے علم سے واقفیت اور علم کا حاصل کرنا جب عروج کا معاملہ ہے، اور علم سے محرومی زوال کی نشانی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمان درے در ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی ان کی پوچھ کے نہیں دیتا۔ بھئی لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے، بھئی ہم لوگ ان مسائل سے گزر رہے ہیں، اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ آپ بول رہے ہیں نہیں صاحب ہم کو ریزرویشن دیجئے، ابھی ہم نہ پڑھے نہیں ابھی تک، ہم بہت پسماندہ ہیں۔ ارے بھئی آپ پسماندہ کیوں ہیں؟ آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے، علم کی دولت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس سے بڑا علم کی ضرورت ہے آپ کے پاس؟ لیکن اس علم کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ وہ علم تو ہم نے جن اور بھوت بھگانے کے لیے رکھا ہے، وہ علم تو ہم نے برکت کے لیے رکھا ہے، وہ علم تو ہم نے بچی کو ودا کرنے کے سے جو ہے ساتھ میں اس کو جو سب سے پہلے قرآن اگر پہلے چلا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے بچی کی جو ہے زندگی سدھر جاتی ہے۔ ہم تو مردوں کو بخشنے کے لیے رکھا ہے، یہ سب چیز، یہ علم سب اسی کے لیے رکھا ہے ہم نے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اسی لیے نازل کیا تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے جن بھوت بھگائیں، یعنی برکت کے لیے پڑھ لیا کریں، یا اپنے بیماریوں کے علاج ڈھونڈتے رہیں؟ اصل جو بیماریاں ہیں لما فی الصدور، قرآن نے کہا کہ تمہارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں، شفاء لما فی الصدور ہے، اس کے اندر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ وہ شفا کو ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں، دنیا پوچھ رہی ہے۔ یعنی جن کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے، جس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہیں ہے، وہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، لائبریریوں کی لائبریریاں کھنگال رہے ہیں، اور جس کے پاس ہے انہوں نے تو طاق میں سجا رکھا ہے۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ایسا پڑھتے ہیں کہ اگر الحمد کے سورے سے اگر الناس تک اگر پوچھے تو ایک حافظ صاحب پورا جو ہے ایک رات کے اندر پوری قرآن سنانے کے لیے تیار ہے۔ پوری قرآن سنانے کے بعد اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اتنی دیر تو پوری قرآن آپ سنا دیے، کم سے کم 2 باتیں اس کے اندر سے ایسی بتاؤ جو میری زندگی کے کسی مسئلے کو حل کر سکے، تو صاحب آپ سب پوچھو میں وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ہماری بالکل ایسے ہی ہے، جیسے ہم نے کوئی بیماری ہوئے اور بیمار ہونے کے بعد ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے ہم کو کوئی پرسکرپشن لکھا، وہ پرسکرپشن لایا، ہم نے اس کو یاد کر لیا،
صبح 100 مرتبہ، شام میں دوپہر میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ پڑھا، اور ایک ہفتے کے بعد جا کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری بیماری کا علاج نہیں ہو رہا ہے، میں بیماری میں بڑھتا جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میں نے جیسا بتایا اس کو عمل کر رہے؟ بولے میں تو عمل کر رہا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے ایک ہفتہ اور دیکھ کے آؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا، دوسری مرتبہ اس کو ذرا پانی میں گھول کے اس کا پانی بھی پینا شروع کر دیا۔ کیا ایسا کوئی شخص اگر آپ کے سامنے اگر کوئی کرے تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہوگی؟ یہ پاگل ہو گیا، اس آدمی کو پہلے رگڑے کو بھیجا دیجیے۔ اس سے تو کہا گیا تھا کہ وہ ٹیبلٹس خریدیں اور ٹیبلٹس کھائیں، نہ کہ ٹیبلٹس کو یاد کریں، نہ کہ جو ہے اس کو پڑھ کے سنائیں، نہ تو 100 مرتبہ اس کے ذکر کریں۔ اس کے لیے تو نہیں دیا گیا تھا۔ جب یہ چیز ہوتی ہے اور یہی چیز اللہ کے کلام کے ساتھ ہوتی ہے، ہم اس کو بڑے القاب سے یاد کرتے ہیں، فلاں 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 بن فلاں، بڑے بڑے الفاظ ہمارے پاس ہیں۔ یہ ہے اصل میں زوال کی نشانی، کہ کسی امت کے اندر اگر یہ چیز ہو جائے تو علم سے محرومی زوال کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ کسی سماج کا صحیح اور غلط ہونا علم کے اوپر موقوف ہے۔ یعنی کوئی سماج اچھا سماج آپ بولیں گے یا کوئی سماج کو غلط سماج بولیں گے۔ اچھا اور غلط سماج اسی وقت کہا جائے گا اس کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے، یا جہالت پر عمل کر رہا ہے۔ جو آدمی جہالت پہ عمل کر رہا ہے اس کے پاس دولت کے انبار پڑے ہوئے ہیں، کیا کرنے، کس فائدے کے لیے؟ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو علوم و فنون کے اوپر بڑا غرہ ہے، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں رکھ کر کے انسانوں کی تباہی کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایسے ایسے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے آپ کے جیب سے پیسہ نکالا جائے۔ بڑے بڑے ہاسپٹلز بنتے ہیں، کارپوریٹ ہاسپٹل بنتے ہیں، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جیسے پیشنٹ آیا اس کو کس طریقے سے اس کو اس کا شیشے میں اتارا جائے اور کس طریقے سے اس سے پیسہ نکالا جائے، اس کی آرٹ سکھایا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں علم کس چیز کا نام ہے؟ علم یہ ہے کہ جو آدمی جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن سے اس کو اوپر اٹھایا جائے، اس کو نکالا جائے۔ اگر وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابتدائی دور میں یہ بات کہی۔ آپ نے کہا کہ لوگوں، اہل مکہ کو جمع کیا آپ نے، میں تمہارے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کر رہا ہوں، اگر تم اس کلمے کو قبول کر لو گے تو کیا ہوگا؟ عرب و عجم تمہارے زیر نگی آ جائے گا، تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا، سب لوگ تمہارے پیچھے دوڑیں گے، تم جیسا بولو گے ویسا سنو گے، تمہاری لیڈرشپ بڑھے گی، تم دنیا کے قائد بنو گے۔ کیا تھا کلمہ وہ؟ ہم سب کو یاد ہے، ہم نے بھی پڑھا، انہوں نے بھی پڑھا، اور ان کے پڑھنے کے ساتھ ہمارے پڑھنے کے اندر جو فرق آیا اس پہ غور کیجئے۔ مثال کے طور پر ہم سب کی تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی تقریباً شادی ہو گئی، شاید ایک آدھ ہو سکتا ہے، لیکن جس کی شادی نہیں ہوئی اور شادی ہوئی دونوں کے اوپر آپ غور کرتے ہیں۔ کسی نوجوان بچے سے آپ پوچھئے کہ بیٹا آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کب کر رہے ہیں؟ تو ایک بچہ بولتا میں 2 سال کے بعد کر رہا ہوں، کوئی بچہ بولتا میرا 8 سال کے بعد کر رہا ہوں، کوئی بچہ بولتا 5 سال بولتا۔ میں شادی شدہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے شادی میں ایک جملہ کہا تھا آپ نے، کیا تھا وہ جملہ؟ کسی کو یاد ہے؟ بہت دن ہو گئے شادی تو بھول گئے ہم لوگ۔ میں نے قبول کیا، ایک ہی جملہ تھا نا یہ، میں نے قبول کیا، ایک چھوٹا سا جملہ تھا۔ یہ جملہ ایک نوجوان کہنے کے لیے کسی کو 5 سال چاہیے، کسی کو 8 سال چاہیے، کسی کو 10 سال چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ جس دن میں نے قبول کیا کا لفظ اپنی زبان سے نکالا، میرے گھر میں ایک لڑکی آ جائے گی، اس کے رہنے، اس کے کھانے، اس کے پینے، اس کی ضرورتیں، یہ ساری چیزیں میرے ذہن پہ آئے گی، نہیں ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ، میں اپنے آپ کو سیٹل کروں، اس کے بعد میں یہ کام کروں۔ یہ ہوتا شعوری۔ اب یہی بات اگر آپ کسی بچے سے بولیے، بیٹا شادی کر لیتا، اب بھی آگے پوری تیار ہو کے بڑھ جاتا، کیوں؟ اس کو پتہ نہیں ہے۔ یہی حال تھا جب ابو جہل کے سامنے یہ بات آئی۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ ایک کلمہ چھوڑو، 1000 کلمہ لاؤ، پڑھنے کے لیے تیار ہوں میں۔ معلوم ہے کہ یہ ایک کلمہ پڑھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جس طریقے سے آج کا نوجوان میں نے قبول کیا کہ کہنے کو جتنا شعوری طور پر سمجھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ شعوری طور پر جو ہے ابو جہل نے کلمے کا مطلب سمجھا تھا۔ اور آج ہم سے کہا جائے
تو ہم تو آیت کریمہ میں کتنی بار پڑھتے ہیں بھائی؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ مرتبہ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ اس لیے کہ اس کا مطلب ہی نہیں معلوم. جس دن معلوم ہو جائے گا، ایک بار زبان سے نکالتا ہوا آدمی روئے گا کہ میں کس سے وعدہ کر رہا ہوں، کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اللہ سے ایک معاہدہ کر رہا ہوں میں کہ اللہ تو ہی میرا الہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. آج کے بعد میں تیری سنوں گا، تیرے سوا کسی کی نہیں سنوں گا. آج کے بعد میں تیری اطاعت کروں گا، تیرے سوا کسی کی اطاعت نہیں کروں گا. آج کے بعد میں تیرے قانون پر چلوں گا، تیرے سوا کسی قانون پر نہیں چلوں گا. بہت بڑا وعدہ ہے. اور میں اپنے رہنما کے لیے نہ میں اپنے والد کو بناؤں گا، نہ دنیا کے کسی لیڈر کو بناؤں گا. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بناؤں گا، اپنا رہبر بناؤں گا. ہر کام کے اندر ان کو دیکھوں گا میں کہ وہ کیا کرتے تھے. یہ فرق ہے. تو کلمے کا یہ مطلب جب تک کہ نہیں سمجھے، آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جو طاقتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کہیں جسمانی طاقت، فوجی طاقت، مالی طاقت، اور بسا اوقات سرمایہ دار کیپٹلسٹ یہ طاقتور ہوا کرتے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر کے آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ پوائنٹ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت کمپیوٹر کا زمانہ ہے. کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا معاملہ یہ ہے، اس کو انفارمیشن ایج کہا جاتا ہے. معلومات کا ایک ذخیرہ ہے. آپ کو یاد ہوگا عثمان یونیورسٹی کی لائبریری کوئی دور نہیں ہے. آپ میں سے تقریباً لوگ وہاں گئے ہوں گے. ایک کتاب کے لیے یہاں سے اتنی دور جانا اور ڈھونڈنا گھنٹوں لگتے تھے، اور بڑی مشکل سے کتاب ملی پھر دوسرے دن پھر جا کے ڈھونڈنا پڑتا تھا. اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ کتاب ملی بھی تو آپ کو ٹائم پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، پھر 8 دن جا کے جب پڑھنا پڑتا تھا. گزرے نا. آج وہ چیز کہاں ہے آپ کے پاس؟ آپ کے فون میں، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے جیب میں. اب ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس فون کا استعمال کرنا مجھے نہیں آتا. یہ ہے علم کا مسئلہ. علم کا ذخیرہ سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو استعمال کرنا نہیں آتا. جس طریقے سے کسی زمانے کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی کہ جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے سامنے کتابوں کی پوری انبار رکھ دیجئے، انہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آج وہ دور بدل گیا. آج مسئلہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہے، کمپیوٹر سے واقف نہیں ہے، وہ شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ اس کے اندر پوری کتابیں موجود ہیں. اور میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کس کس طرح کی چیزیں اس وقت دنیا کے اندر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے علم کی جو رفتار ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جتنا علم جو تھا دگنا ہونے کے لیے تقریباً 1500 سال لگتے تھے. یعنی اگر سمجھ لیجیے کہ اتنا علم عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تھا، اب اس کو ڈبل کرنے کے لیے 1500 سال لگتے تھے. لیکن آج اس کا حال کیا ہے کہ 20ویں صدی کے بارے میں یہ بات آتی ہے، 2021 تک کی اس کی رفتار جو ہے دگنی ہو گئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال آپ کا علم ڈبل ہو رہا ہے، معلومات ڈبل ہو رہی ہے. یعنی کسی زمانے میں ایک آدمی ریٹائرمنٹ تک جتنی معلومات ہوتی تھی اس کی، آج وہ ہمارے ایک چھوٹے بچے کو ہے. اگر آپ کا فون کام نہیں کر رہا، ایک میسیج نہیں بھیج سک رہے ہیں آپ کس سے فائدہ اٹھاتے؟ کس سے پوچھتے؟ آپ سے بڑے لوگوں کے پاس جاتے، کسی پروفیسر کے پاس جاتے. اب ضرورت نہیں ہے، آپ کے چھوٹے وہ نواسے پوترے پوتری کو دے دیجیے، 1 منٹ میں کر کے دیتے آپ. اب ہوا کیا مسئلہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے، جس کے پاس علم کم ہے، کم علم والے کو زیادہ علم دیتا تھا. اب زیادہ علم والے کو کم علم دے رہا ہے، آدمی علم پڑھانا شروع کر دیا. یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اب ہم جو ہے وہ جو بچہ جو میرے مسائل حل کر رہا ہے، اب اس کو میں پڑھانے لگا ہوں. ارے میری معلومات ہی کمزور ہے، اب میں وہ بچے کو کیا پڑھاؤں؟ میرا بچہ تو اس سے آگے ہے. علم کے جس لیول پہ وہ بچہ جا چکا ہے، اب اس کو میں پڑھا سکتا ہوں. اب اسی لیے کیا ہوگا کہ وہ جنریشن گیپ بڑھتی جا رہی ہے. ایک لطیفہ یاد آیا. ایک دادا اور ایک پوترا دونوں ایسے راستے پہ جا رہے تھے. جاتے جاتے دادا کو خیال ہے، اپنا زمانہ یاد آیا. بیٹا ہمارا بھی کیا زمانہ تھا، 500 روپے لے جاتے تھے
پورے مہینے کا راشن لاتے تھے. تو پوترا سننے کے بعد کہا کہ دادا جان آپ کے زمانے میں سی سی کیمرہ نہیں تھا اس لیے آپ کرتے تھے, ہاں آج کے زمانے میں ہم لوگ کر نہیں سکتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں پر, جس کا مطلب کہ اب دادا جی چوری کر کے لاتے تھے. یعنی اب سوچ دیکھیں کتنی بدل گئی ہے. یعنی ایک دادا کی سوچ اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ ابھی وہ 500 کا زمانہ ان کے پر رکھا ہوا ہے. بچہ بول رہا ہے کہ یہاں تو سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. حالانکہ بچہ غلط نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر, اور دادا بھی غلط نہیں ہے. دادا جو کہہ رہے ہیں کہ 500 میں آتا تھا وہ بات صحیح ہے, اور اب بچہ جو کہہ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں سی سی کیمرے کے اندر ہم کام کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علوم و فنون اتنے بدل گئے ہیں. تو ہماری امت کے جو لوگ جن کا ریٹائرمنٹ ہو گیا, ریٹائرمنٹ کے بعد کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم لوگ بہت بڑے بڑے کارنامے ختم کرتے ہیں. کوتمیر کا کٹا لانا, گوشت لانا, بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا, یہ کام کر رہے ہیں. ایمانداری کی بات. ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو پورے پینشن کے ساتھ اور پورے سہولتوں کے ساتھ آپ کو زندگی باقی رکھی, اور اس زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا تو یوں نہیں زندہ نہیں رکھا, بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چاہتا ہے کہ جو کام آپ کسی وجہ سے اپنے جاب کے زمانے میں, اپنے حالات کے زمانے میں, اس لیے کہ بہت مشکل دور تھا جس سے ہم بدل کے آئے ہیں, اس دور میں شاید وہ وقت نہیں کر سکے. آج جو فرصت کا وقت ہے, اس فرصت کے وقت کو استعمال کریں آپ سے, اس لیے کہ وقت ہو رہا ہے. ایک آخری ایک واقعہ سناتے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک بہت بڑا انڈسٹریلسٹ, یعنی اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے اتنی فیکٹریاں بنا لی تھی, اتنی ساری چیزیں کر لی تھی کہ بیٹھے بیٹھے اس کی دولت ہر سیکنڈ کے اندر بڑھ رہی تھی, ڈبل ٹیبل ہو رہی تھی, اور بچے پورے سیٹل ہو گئے تھے, اور اس کی عمر تھی 95 ایئرس. اب 95 ایئرس کے بعد جب وہ اپنے لان میں بیٹھا اور سوچ رہا تھا کہ پورے فیکٹریز چل رہے ہیں, پورے بچے خوشحال ہو گئے ہیں, اور اس کے بغیر کسی ہاتھ لگائے کہ میری دولت بڑھتے جا رہی ہے, اب اس نے سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو زندہ کیوں رکھا؟ اگر میرا کام ختم ہو گیا تو مجھے موت دے دیتا, لیکن مجھے زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چاہتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ فوری اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بلایا. اس نے کہا کہ فلاں ایک علاقہ ہے اور بالکل ریموٹ ہے, وہاں پر میں ایک فیکٹری ڈالنا چاہتا ہوں. اب پورے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا کہ ہمارے صاحب کا دماغ خراب ہو گیا, سٹیا گئے, بوڑھے ہو گئے, اس واسطے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہاں جا کے آپ انویسٹ کر رہے ہیں, یہ تو بزنس کے بھی خلاف ہے. اس نے کہا کہ یہ کام سوچنا تمہارا نہیں ہے, میرا کام ہے, اس لیے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے اور اس زندگی کے بارے میں مجھے جواب دینا ہے. میں جتنا کہتا ہوں اتنا کہو, تم کو پیسوں کا مسئلہ ہے, تم اپنا کام کرو, ختم. میں جتنا کہہ رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ اس شخص کا ایک نام تھا. جو ہی اس نے اعلان کیا کہ اس علاقے کے اندر میں اپنی فیکٹری ڈالنا چاہتا ہوں, تو کیونکہ حکومت جانتی تھی کہ اس کا پاور کا, اس کے علم کا, اس کے ٹیلنٹ کا, اس نے کہا کہ اگر یہ صاحب اگر انڈسٹری ڈال رہے ہیں تو وہاں پر روڈیں ہونی چاہیے, وہاں پر فلاں ہونی چاہیے, فلاں ہونی چاہیے. ساری گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ جو جو سہولتیں چاہیے اس کو پہنچاؤ, اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہماری حکومت بھی مضبوط ہو سکتی ہے. اس کے بعد جیسے انہیں وہاں پر فیکٹری ڈالا, اور پورے آس پاس کے گاؤں کے اندر جو ہے خوشحالی پھیل گئی. مرنے سے پہلے اگر 2-3 سال بھی اگر کسی کو مل گئے اور اس کا بہتر استعمال پورے لوگوں کے لیے خوشحالی بنا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اتنا بڑا کام آپ نہ کریں, کم سے کم قرآن مجید کو مختلف تفاسیر سے پڑھنا تو شروع کر دیجیے. دن بھر علم کو حاصل کرنے کا وقت لگائیے. کم سے کم ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریے, اور بچوں سے کچھ سیکھیے, کچھ سکھائیے. یہ کچھ چیزیں بچوں کے پاس ہے, کچھ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو یہ بہترین موقع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ آپ کے بچے میرے اور آپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم لوگ آؤٹ ڈیٹ ہو گئے. ہمارے دادا کچھ بھی نہیں آتا بولتے, ہمارا نانا کچھ بھی نہیں آتا. جس دن ہم کو آنے کا شروع ہو گیا تھا, بچہ بھاگ کے آئے گا, نانا جی میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا, دادا میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہم کو وہ ایڈوانس بننا ہے. تو جس دن ہم لوگ یہ کام کرنے لگیں گے, جس دن ہم حاصل کرنا چاہیں گے, یہ علم 1-2 دن میں نہیں ملے گا آپ کو. مسلسل کوشش. وہ واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو, کسی زمانے میں نل سے ایک خطرہ ٹپکتا تھا تو پتھر میں بھی سوراخ ہوتا تھا. لیکن جب آپ اپنے علم کا آغاز آج سے شروع کریں تو آپ کچھ بھی خراب گیا نہیں. جتنی زندگی باقی ہے سیکھیے, علم بڑھائیے, کمپیوٹر سیکھیے, اور اب یہ سیکھیے. آپ کو سن کے حیرت ہو گئی
امریکہ کا جو ابھی پریزیڈنٹ جس نے جیتا ہے اس کی عمر کیا ہے؟ 90 کے اوپر ہے. وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں 5 سال جو حکومت کروں گا. ابھی آپ لوگ تو اس سے کم عمر کے ہیں. جب دنیا کے لوگ اس طریقے سے جا رہے ہیں اور مسلمان اتنا نہیں بھائی زمانہ ختم ہو گیا، محبت پرانا ہو گیا، اب کرنا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا، 4 دن ویسی زندگی گزار لینا. یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اتنی بیکار نہیں دی ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس معاملے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عالی جناب سید سلطان محی الدین صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، اور ٹاپک تو بہت ہی جو ہے موزوں تھا. آج کل کے حساب سے اس کی سخت ضرورت تھی. یہ مقررین بھی جو عنوان سلیکٹ کر رہے ہیں، میں مہینے 2 مہینے سے نوٹس کر رہا ہوں، بہت ہی برننگ ایشوز جو رہتے ہیں وہ عنوانات پہ ان لوگوں کا بیان چل رہا ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی معلوماتی ہے. ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہماری دعا ہے کہ ان کے علم میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے، برکت دے، اور جو ہے صحت سے رکھے، اور ہم کو بار بار ان کا سننے کا تو موقع فراہم فرمائے. اور آخر میں دعا کرتا ہوں. دعا کرتے ہوئے بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین. ہمارے والدین عزیز و قریب رشتہ دار، اساتذہ، صاحبان، سارے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، میرے مولا ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. ان کے تمام کی خبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دے. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ جو بھی علاج جیسا بھی کر رہے ہیں میرے مولا، اس ان تمام علاج کو جو ہے اسباب بنا دے ان کے شفا کا میرے مولا. اور جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بنا دے. اے اللہ جو بچے تعلیم پا رہے ہیں میرے مولا ان کو نافع علم عطا فرما. ان کے نافع علم عطا فرما. ہر امتحان میں امتیازی کامیابی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے اور جو ملازمت کی تلاش میں اللہ ان کی مدد فرما. ان کو حلال روزگار سے جوڑ دے، حلال کاروبار سے جوڑ دے. اور جو کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں، ملازمت میں برکت والی ترقی عطا فرمائے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے میرے مولا، سرپرست بہت پریشان ہے میرے مولا، وہ بہت ہی فکر مند رہتے ہیں. یا اللہ اگر تو اپنا فضل کرم ان پر کر دے، جا وقت کہ تیرا فضل کرم نہ ہو میرے مولا یہ کام ہرگز وہ نہیں کر پائیں گے میرے مولا. ان کی مدد فرما. بہتر سے بہتر رشتے فراہم فرما. مبارک بختاور رشتے لگا دے. سارے لوگوں کے گھر آباد و شاداب کر دے. جو خطۂ رحمی کیے ہوئے ہیں میرے مولا ان کو صلہ رحمی کی طرف موڑ دے. اے اللہ سارے عزیز و قریب کو ایک دوسرے سے میل جول سے رکھ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. اے اللہ جتنے بقید حیات ہیں میرے مولا ان سب کو توفیق دے، ہدایت دے، سچی توبہ کر لیں. ہم سب سے سچی توبۃ النصوح جسے کہتے ہیں، اللہ ایسی توبہ کروا لے. اور بقیہ زندگی ہم کو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ فلسطین کے اوپر رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ ان کے دشمنان کو میرے مولا پیچھے ڈھکیلتے ہیں، ان کے منصوبوں میں ان کو ناکامی عطا فرما. ان کے سارے مسئلے
مسائل کو جو ہے پیچھے ڈال دے اللہ، اور جو اس حادثات میں جو شہید ہوئے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں ان کے واسطے سے قبول و منظور فرما. والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے